واقعہ طائف کا سفر۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے سخت مخالفت کی، تکلیفیں دیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر تک پھینکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر طائف تشریف لے گئے تاکہ وہاں کے لوگ اسلام قبول کریں، لیکن طائف کے سرداروں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی، بلکہ شہر کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ لوگ بچوں اور غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارنے لگے۔ اتنے پتھر لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں خون سے بھر گئے۔ دردناک لمحہ، آپ علیہ السلام ایک باغ کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ خون بہہ رہا تھا، جسم زخمی تھا، مگر دل میں صرف اللہ کا ذکر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اے اللہ، میں اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کی بے اعتنائی کی شکایت تیرے حضور کرتا ہوں۔ اللہ کی مدد۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً فرشتہ جبرائیل کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر اس قوم کو ختم کر دوں۔ رحمتی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں یہ نہیں چاہتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ السبق۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر، نرمی اور معافی ہی ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ اگر کوئی تکلیف دے تو بدلہ نہیں بلکہ دعا کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رحمت، محبت اور برداشت کی روشن مثال ہے۔